وہ کمرے میں داخل ہوا تو شعیب کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ پاپا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کو آفس ہی سنبھالوں گا، مجھ سے اب دوری برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں صحیح ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، شعیب ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور بتاؤ سفر کیسا گزرا؟ انہوں نے اذلان سے پوچھا۔ زبردست، اذلان نے انگوٹھے کی شہادت کی انگلی کا زیرو بنا کر کہا۔ اچھا، اب ابھی جاؤ سو جاؤ، کل کو بات ہوگی، شعیب ملک نے کہا۔ اوکے بابا، اذلان نے کہا۔ شب بخیر، شعیب ملک نے کہا اور سونے لگے تو اذلان بھی اٹھ کر آیا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس کو خواب میں دکھائی دی۔ یہ شاید کسی دو پہاڑوں کے درمیان کا منظر تھا۔ بیچ میں ندی بہہ رہی تھی، ایک لڑکی ندی کے پتھروں پر گھوم رہی تھی، کبھی کسی پتھر پر کبھی اس پتھر پر۔ وہ لڑکی کھلکھلاتی، اس کی ہنسی نے اذلان کو متوجہ کیا۔ اذلان نے مڑ کر دیکھا، اس لڑکی کی پیٹھ تھی۔ اذلان اس کے قریب گیا اور اس کو چھونے والا تھا کہ اچانک کرسی گرنے کی آواز آئی۔ اذلان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس سے آگے وہ کچھ سوچتا اس کو کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی اور جلدی سے اٹھا اور کمرے کے دروازہ کھولا اور اپنے والد کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے کمرے کے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر کافی تکلیف دہ تھا۔ شعیب ملک زمین پر پڑے تھے، ان کے جسم کو جھٹکے آ رہے تھے۔ اذلان دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، ان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، ان کی الماری کے پاس جا کر ان کی الماری سے مخصوص خانے سے ان کے انجیکشن نکالی اور شعیب ملک کو لگا دی۔ اب ان کے جسم نے جھٹکے لگانا بند کر دیے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہے تھے۔ یہ سب کرتے وقت اس کو جتنی تکلیف ہوئی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے پانی اٹھا کر شعیب ملک کو پلایا اور ان کو واپس لٹا کر ان کے اوپر چادر ڈال دی، اور اب اس نے گری ہوئی کرسی سیدھی کی، کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ کانچ اس کو ہاتھ میں لگے بھی تھے، لیکن اس کے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس کو اس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، اتنی تو اس کو کانچ لگتے وقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کا خون ویسے کا ویسے بہنے دیا اور خود آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شعیب ملک اب انجیکشن کی وجہ سے سو رہے تھے اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بابا کافی خوش رہا کرتے تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا کو ایسا ہی پایا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے ایک عورت ہوتی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو وہ عورت بھی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ اپنے بابا سے دور رہا، لیکن اس کو اپنے والد کے بارے میں پتہ ہوتا تھا۔ اصل میں شعیب ملک کو یہ دورے تبھی پڑتے تھے جب اذلان تیسری جماعت میں تھا۔ تب اس کو اذلان کی آیا نے بتایا کہ اذلان پر ان کی اس بیماری کا اثر پڑتا ہے۔ تب انہوں نے اذلان کو باہر ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان سے دور رہے۔ پھر جیسے ہی وہ بڑا ہوا شعیب ملک نے اسے باہر بھیج دیا۔ اذلان اب واپس آیا تھا، لیکن حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ اس کے ابو اب بھی ویسے ہی، ان کی بیماری ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اذلان سچ میں واقف نہیں تھا اور شعیب اس کو سچ سے روشنا نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن اذلان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے معلومات لینی ہی اسٹارٹ کر دی تھی۔ آخر کو اس کو اپنے والد کی فکر تھی، اور رات کے نہ جانے کون سے پہر اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ وہیں کرسی پر ہی سو گیا۔ آ آ آ شانزے چلاتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا شانزے؟ شازیہ نے پوچھا۔ ماموں والے آ گئے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اوہ چلو ملتے ہیں ابھی۔ یہ کہ شازیہ اور شانزے باورچی خانے سے نکل گئیں اور پیچھے سمیرہ بھی کام کر کے نکل آئی۔ سکندر کی کار اندر آ کر رکی تھی، جس سے سکندر خان اور زلیخا نکلے۔ سمیرہ نے اسے اپنے گھر کے ہال میں بٹھایا اور حال احوال لینے لگی۔ بھائی صاحب، ہمارا مراد دکھائی نہیں دے رہا؟ سمیرہ نے سکندر سے پوچھا۔ وہ آ رہا ہوگا، سکندر صاحب نے جیسے کہا۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اندر آیا۔ السلام علیکم ایوری ون، مراد نے اندر آ کر کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ادا سے اپنی ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا۔ اس کی اس ادا پر دو لوگوں کے دل دھڑکتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ شانزے نے جلدی سے پوچھ لیا۔
اور خود ہی اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان دبایا۔ اس کی اس حرکت پر مراد کے دل نے کھٹ بھی مس کی، لیکن اس نے خود کو نارمل رکھ کر "آئی ایم فائن" کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جس نے شازیہ کے دل کو دھڑکایا تھا۔ "میں سب کے لیے کھانے کو لاتی ہوں"، یہ کہہ کے شازیہ چلی گئی۔ "میں بھی جاتی ہوں"، یہ کہہ کے شانزی بھی اس کے پیچھے چلی گئی، لیکن مراد کی نظروں نے اس کا تعاقب ضرور کیا تھا، اور یہ سب سمیرہ نے دیکھا تھا، اور وہ بہت جلد کچھ کرنے والی تھی۔ صبح پہلے اذلان کی آنکھ کھلی تو اذلان نے دیکھا اس کے بابا ویسے کے ویسے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو صحیح سلامت دیکھ کر اذلان نے خدا کا شکر کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آیا۔ آج اس کو فل سفید سوٹ تھا۔ شعیب نے اس کے چہرے پر مایوسی دیکھی تھی۔ "بیٹا"، شعیب کی آواز میں لڑکھڑاہٹ موجود تھی۔ آواز کی لڑکھڑاہٹ اذلان کو نہیں محسوس ہوئی، لیکن وہ اپنے پاپا کے پاس گیا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کہا، "میں ٹھیک ہوں بابا، آپ فکر نہ کریں"۔ اذلان نے کہا، "بیٹا کچھ ورک کے لیے تمہیں مریض سائٹ جانا پڑے گا"۔ شعیب نے ورک کا بہانہ بنایا تاکہ وہ یہاں سے دور جائے اور ان باتوں کو بھول جائے۔ "بابا میں کیسے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا"۔ اذلان نے ضد کی۔ "نہیں بیٹا، آفس کا بہت زیادہ ورک ہے وہاں، میرے ووٹرز کا ملنا، اب جاؤ پیکنگ کرو اور میں کچھ نہ سنوں"۔ شعیب ملک نے انگلی دکھا کر کہا، "اوکے بابا"۔ اذلان تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے شعیب ملک کے سامنے پرانی یادیں گھومنے لگیں اور انہوں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور زکا کو کال کر کے کچھ سمجھا رہا تھا، اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح مثبت جواب تھا، اور وہ ان کے ساتھ ہونے کو یقین دہانی بھی کروا رہا تھا۔ شعیب ملک کو لگ رہا تھا کہ اب سچ کو باہر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اس خوبصورت اور خوفناک ماضی کے بارے میں لکھنے لگے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے اور ماضی کو حرف بحرف ڈائری پر اتارتے جا رہے تھے۔ "ماما جلدی پیکنگ کریں، مجھے نکلنا ہے مری کے لیے، آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے"، ماہنور نے کہا۔ "اف لڑکی، تم کسی کام کی نہیں ہو، صرف منہ میں زبان ہے تمہاری، سر میں دماغ نہیں"۔ شازیہ غصہ بھی کرتی جا رہی تھی اور اس کی پیکنگ بھی کر رہی تھی۔ ماہنور اپنے گھر سے نکل کر کار میں آ بیٹھی اور ڈرائیور نے اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور ماہنور بی بی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس کی کار کسی کے کار سے لگتے لگتے بچی تھی۔ سامنے کار والا بھی غصے سے نکلا اور ماہنور کو کھینچ کر کار سے باہر نکالا۔ "تم ہو کون؟" جس نے ماہنور کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی۔ ماہنور نے غصہ کیا تو اذلان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ ڈرائیور آگے بڑھا، لیکن ماہنور نے اس کو دور رہنے کا اشارہ کیا۔ "میں اذلان شاہ ہوں، میں کسی ماہنور نام کی بلی سے نہیں ڈرتا، سمجھی"، یہ کہہ کے اذلان نے اس کو چھوڑا۔ "اوئے"، ماہنور نے اس کو بلایا، "نہ میں بلی ہوں اور نہ تم سے ڈرتی ہوں، تمہاری طرح میں بھی ماہنور خان ہوں مسٹر۔ آسان کام مجھے بھی پسند نہیں، اور ہاں جاؤ یہاں سے، ویسے بھی مجھے کہیں جانے کی جلدی ہے، تمہاری طرح فارغ تھوڑی ہوں میں"۔ "اذلان شاہ"، ماہنور نے اس کی نقل اتاری۔ اذلان پلٹا اور آنکھوں کے گلاسز اتارے، ماہنور کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور کہا، "اب بولو کیا کہہ رہی تھی، اور اگر اتنی ہمت ہے تو اذلان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرو"۔ "مس ماہنور خان"، اب کی بار اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا تھا کہ اس کو ایک دم لگا کہ اس نے یہ آنکھیں پہلے بھی کبھی دیکھی ہیں اور کسی بہت ہی قریبی کے۔ وہ اور چپ چاپ اب اذلان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اذلان اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دی اور اذلان کو لگا وہ ڈوب جائے گا ان آنکھوں میں۔ ایک دم اس نے خود کو نارمل کر دیا اور گویا ہوا، "میں کہیں فالتو نہیں جا رہا، مری جا رہا ہوں، بلی کہیں کی"۔ اور وہ مڑا، اپنے ڈرائیور کا نام لیا، "انکل احمد، آج صدقہ دے دینا، کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے میرا"۔ یہ کہہ کے وہ مڑا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ "ہو گئی وہی ملاقات"، "ہوگی وہی ملاقات"، ماہنور نے چلا کر کہا، "اور ہاں انکل نور الدین، آج آپ بھی صدقہ دینا میرا، کالے گوریلے نے میرا راستہ کاٹا ہے"۔
یہ کہہ کے وہ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھی اور دونوں کار اسی ٹائم اسٹارٹ ہوئی۔ دونوں کار روانہ ہوئی۔ ماہنور اور اذلان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اذلان نے گلاسز نیچے کر کے ماہنور کو آنکھ ماری اور زن کے ساتھ اس کی کار روانہ ہوئی۔ بدتمیز، ماہنور نے کہا، اور چلے بابا، بس مس ہو جائے گی۔ اور ماہنور کی کار بھی اونی منزل پر روانہ ہوئی۔